نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج احکام روزہ میں جو سوال پوچھا گیا ہے، جو سوال ہمارے سامنے آیا ہے، وہ یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی حالت جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے یا پہلے پاکی حاصل کی جائے اس کے بعد روزہ رکھا جائے؟ تو توجہ سے جواب سماعت فرمائیں۔ حالت جنابت یعنی جنبی حالت، یعنی ایسی حالت کہ جس حالت میں مردوں اور عورت پر غسل واجب ہوتا ہے، مرد اور عورت پر غسل واجب ہوتا ہے، وہ غسل واجب ہو خواہ مرد اور عورت کے ملاپ کی وجہ سے یا احتلام ہونے کے سبب، یعنی دونوں صورتوں میں وہ حالت جنبی حالت کہلاتی ہے، وہ ناپاکی کی حالت کہلاتی ہے، وہ حالت جنابت کہلاتی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں خواہ میاں بیوی کے ملاپ سے غسل واجب ہوا ہو خواہ احتلام ہو جانے کی وجہ سے غسل واجب ہوا ہو، دونوں صورتوں میں روزہ رکھنا بلا شبہ یہ درست ہے، لیکن بہتر اور افضل و اولا یہی ہے کہ اگر سحری کا ٹائم باقی ہو اور یہ آسانی سے غسل کرنے پر قدرت رکھتے ہوں تو پہلے غسل کر لے، اس کے بعد سحری کر کے پھر روزہ رکھا جائے۔ بہتر اور افضل و اولا یہی ہے۔ البتہ اگر کسی نے پاکی حاصل کیے بغیر ہی سحری کر لی اور روزہ رکھ لیا تب بھی روزہ درست ہوگا۔ البتہ حیض و نفاس والی عورت حیض و نفاس ختم ہونے کے بعد اپنے روزے شروع کرے گی، حیض و نفاس ختم ہو جانے کے بعد روزے شروع کرے گی، اور ان ایام مخصوصہ میں جو روزے رہ گئے تھے ان کی پھر بعد میں وہ قضا کرے گی۔ سنن نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی عورت نے پوچھا کہ کیا حائضہ عورت پاکی حاصل ہو جانے کے بعد نمازوں کی قضا کرے گی؟ نمازوں کے متعلق پوچھا گیا کہ حائضہ عورت کیا پاک ہو جانے کے بعد نمازوں کی قضا کرے گی؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کہ کیا آپ حروی قبیلہ سے ہے کہ وہ قبیلہ خواتین کو حیض و نفاس کے ایام میں رہ جانے والے نمازوں کی قضا کا حکم دیتے تھے کہ جو خواتین ان ایام مخصوصہ میں ان کی جو نمازیں رہ گئی وہ بعد میں قضا کرے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ میں جب حائضہ عورت پاک ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزوں کی قضا کا حکم ارشاد فرماتے لیکن نمازوں کی قضا کا حکم نہ دیتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حائضہ عورت یا نفاس والی عورت روزوں کی قضا کرے گی، ان ایام مخصوصہ میں رہ جانے والے روزوں کی بعد میں قضا کرے گی، البتہ نمازوں کی قضا نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔